ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جادو اور آسیب کا کامیاب علاج ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ کیا کیا عمل کرتا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ آج کے ٹاپک پر ہم 3 باتیں ذکر کریں گے اور تینوں باتوں پر انشاءاللہ ایک حدیث بھی پیش کریں گے۔ پہلی بات، جب ہم سو جاتے ہیں تو شیطان ہمارے ناک میں گھس کر رات گزارتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے۔ 3 مرتبہ ذکر کیا کہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے پر بیٹھا رہتا ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہے کہ ناک کے اوپری حصے میں، بالائی حصے میں جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، رات گزارتا ہے۔ یہ اس لیے کہ آدمی پر جو ہے سستی غالب آ جائے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے الحمدللہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شیطان ناک میں ہی رات کیوں گزارتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم ناک سے ہی سانس لیتے ہیں، ناک سے ہی ہم جو ہے سانس لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس لیے انہوں نے جو ہے ناک کو چنا۔ جب وہ ناک پر بالائی حصے میں جب وہ بیٹھ جاتا ہے، رات گزارتا ہے وہاں پر، تو پھر جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس کی جو گندگیاں ہیں وہ ہمارے پورے جسموں میں پھیلتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان ایک گندی چیز ہے، وہ ایک گندگی ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ اب ہم بیل بکریوں وغیرہ کو جو ہم پالتے ہیں اپنے گھروں میں، تو پھر اس کے اندر کتنی گندگیاں ہوتی ہیں۔ جب وہ رات گزارتا ہے ایک بیل بکری گائے وغیرہ، جب صبح دیکھتے ہیں تو کتنے سارے جو ہے پیشاب اور گوبر اور گندگیاں جو ہے اس میں بھری پڑی رہتی ہیں۔ تو اس سے غلیظ کہیں یہ چیز شیطان ہے۔ جب یہ ہماری ناک میں رات گزارتا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ناک میں یہ جو ہے روحانی طور پر کتنی گندگیاں چھوڑ کر یہ صبح کو نکلتا ہوگا وہاں سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی صبح کو اٹھے تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، 3 مرتبہ جو ہے ناک میں پانی چڑھائے اور اس کو زور سے جھاڑے، تاکہ ناک کے اندر جو شیطانی گندگیاں ہیں وہ نکل جائیں۔ اگر آدمی اس طرح کی عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس سے جو ہے کتنے سارے نقصانات ہیں کہ آدمی جو ہے دن بھر سست رہتا ہے، اور اس کی گندگیاں جو ہے جتنے دفعہ وہ سانسیں لیتے رہتے ہیں دن بھر، اس کی گندگیاں اور اس کی جو ہے بو جو ہے اس کے جسموں میں جو ہے پھیلتا رہتا ہے، اور اس طرح سے وہ آدمی جو ہے روحانی طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ طرح طرح کے خواب میں جو ہے ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا ذہن جو ہے پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے ہمیں آگاہ کیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ جب تم جاگو، اور یہ عمل ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو عمل ہے ہر آدمی، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں یا بڑے حضرت ہوں یا عام انسان ہو، ہر آدمی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی جاگے اور وضو کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ ناک جھاڑ لے، اس لیے کہ تمہارے ناک میں جو ہے شیطان رات گزار کر گیا ہوتا ہے۔ تو یہ عمل ہر آدمی کو کرنا چاہیے، ہر آدمی کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے تعلق سے یہ بات بتائی کہ جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو اس پر جو ہے شیطان جادو ٹونا کرتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ عمل بھی ہوتا ہے، چاہے وہ بڑے حضرت ہوں، کوئی بھی ہو، مولوی صاحب ہو، بڑے ہوں، تو پھر ہر آدمی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور اس کے پیچھے والے حصے اس کے گدی پر جو ہے جادو کرتا ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگاتا ہے۔ حدیث پر غور کیجئے، شیطان تم میں سے ہر آدمی کے سر کے پیچھے، یعنی یہاں پر کوئی بھی بچ نہیں سکتا اس عمل سے، ہر آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لے
تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے الحمدللہ۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست رہتا ہے۔ حدیث پر غور کیجئے الحمدللہ کہ ہر آدمی کے اوپر یہ عمل ہوتا ہے۔ اب جو بے نمازی ہے تو اس پر یہ جادو لگا رہتا ہے اس کے گدی پر، اور دوسرے دن جب وہ نہیں اٹھتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا اور وضو نہیں کرتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو پھر دوسرے دن کا بھی جو ہے جادو اس کے سر پر لگا رہتا ہے۔ اس طرح سے کئی مہینوں یا کئی سالوں تک اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے تو پھر وہ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے سر، وزن اور طرح طرح کی تکالیف میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں الحمدللہ جو لوگ نمازی ہیں وہ رات کو سوتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، جب وہ سو کر اٹھتے ہیں اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ آدمی جب اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھول دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ مثلا آدمی سو کر اٹھا، بیدار ہوا، انہوں نے جو ہے دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اس کی ایک گرہ کھل گئی۔ اب آدمی جب فجر کی نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت جو ہے اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب وضو کر لیا، دوسری گرہ کھل گئی، جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر وہ آدمی چست اور جو ہے چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اس کو اب کوئی تکلیف نہیں رہتی، اس کو کوئی سستی نہیں رہتی۔ اب جو ہے وضو بھی وہی کرے گا، وضو کرتے وقت ناک بھی جھاڑے گا، تو ایک قسم کا جو شیطان ہے جو ناک میں رات گزارتا ہے، اس سے بھی اس کی حفاظت ہو گئی وضو کرنے کے بعد، اور اس کے جو ہے جو گدی پر جادو ہوتا ہے، 3 جادو، وہ بھی کھل جاتی ہے الحمدللہ۔ اس طرح سے ایک نمازی آدمی جو ہے چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اس کی سستی دور ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ وہیں پر ایک اور احادیث میں آتا ہے کہ آدمی جب اگر نماز نہیں پڑھتا، فجر کے بعد تک بھی وہ سوتا رہتا ہے، تو شیطان جو ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات کو صبح ہونے تک سویا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ آدمی ہے جس کے دونوں کانوں میں یا پھر کہ ان کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، شیطان نے جو ہے ان کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ اب بتلائیے آدمی اگر فجر کی نماز نہ پڑھے، سویا رہے، تو پھر شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، پیشاب کرتا ہے، یعنی اس کے کان کو استنجا گاہ بنا لیتا ہے۔ شیطان جو ہے اس کے کان کو استنجا گاہ بنا لیتا ہے اور اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، اس کے کانوں میں جو ہے گندگیاں بھر دیتا ہے۔ کیونکہ بیدار ہونے کے لیے جو ہے آواز کی ضرورت ہے۔ آدمی جب اذان کی آواز سنتا ہے یا پھر جو ہے کوئی اور آواز سنتا ہے تو پھر وہ اس کو جاگ جانا چاہیے یا جاگ جاتا ہے، تو شیطان ان کے کانوں کو پیشاب سے بھر دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آدمی اور دیر تک سوتا ہے اور سستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کے اوپر یہ 3 بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ شیطان اس کے ناک میں رات گزار لیا، اور ناک کے اندر بھی ساری گندگیاں جو ہے اس کے ناک میں چھوڑ دی۔ وہ آدمی جو ہے بے نمازی ہے تو وضو بھی نہیں کرے گا، ناک بھی نہیں جھاڑے گا، اور اسی طرح سے جو ہے اس کے گدی پر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ جب گدی پر جادو ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اگر، اور جو ہے اسی طرح سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر گدی میں جو جادو ہے وہ بھی اثر کرتا ہے، اور اگر وہ بے نمازی ہی ہے تو پھر شیطان اس کے کانوں میں بھی پیشاب کرتا ہے، جس کے وجہ سے اس کے ناک اور کان اور جو ہے سر کے پچھلے حصے، یہ سارے جسم متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہ آدمی جو ہے سست رہتا ہے اور ہمیشہ بیمار، کسلان، اس طرح کی حرکتوں میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی آدمی جو ہے ڈپریشن یا پھر زیادہ غصہ والا اور بد اخلاق، زیادہ گالی گلوچ کرنا، یہ سارے معاملات جو ہے ان کے ساتھ ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو ہے مکمل طور پہ شیطان سے آگاہ کیا کہ شیطان جو ہے نیند کی حالت میں کیا کیا عمل کرتا ہے انسان کے ساتھ، اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتلا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے فتنے، اس کے مکر و فریب اور اس کے تمام شر سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔